أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حسین بڑا پیاسا ہے حسین گونج اٹھی کسی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین اور شمر خنجر ذرا آہستہ چلا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین اور چور شبیر کا زخموں سے بدن سارا ہے اور سانس تو لینے دے دن بھر کا تھکا ہارا ہے اور میرے بچے پر ترس کھا میں تجھے دوں گی دعا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین اور ریت جلتی ہوئی زخموں سے چھڑا لینے دے اور مجھ کو آغوش میں بیٹے کو لٹا لینے دے اور روک لے اپنی چھری ہلنے لگی کر وہ بلا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین اور کون ہے جو میرے بچے کو پلائے پانی اور جا کے دریا سے کوئی دوڑ کے لائے پانی اور 3 دن سے اسے ایک بوند بھی پانی نہ ملا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین اور دیکھ لے درد سے ہے رنگ عجب چہرے کا اور جسم تیروں پا معلق ہے میرے بچے
کا، اور اپنے زانوں سے میرے لال کا سینہ نہ دبا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور میں نے آغوش محبت میں اسے پالا ہے، اور چکیاں پیس کے غربت میں اسے پالا ہے، اور یہ بتا دے مجھے کیا ہے میرے بچے کی خطا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور ممتا کا میری اظہار تو کرنے دے مجھے، اور شمر دل بھر کے ذرا پیار تو کرنے دے مجھے، اور ٹکڑے ہو جائے نا سینے میں کلیجا میرا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور کند خنجر سے نہ بے کس پس ستم ڈھا ظالم، اور کچھ تو مجبور مسافر پر ترس کھا ظالم، واسطہ دیتی ہے رو رو کے نبی کا زہرا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور لوگ چوپائے بھی پیاسے نہیں کرتے ہیں حلال، اور تو ذرا غور تو کر یہ تو محمد کا ہے لال، دیکھ ہو جائے نا مقتل میں قیامت برپا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور زخم 1901 تن پر نظر آتے ہیں، مصطفیٰ خلد سے خود خاک بسر آتے ہیں، اور بوسہ گاہے شہ کونین ہے پیاسے کا گلا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور کتنی غمناک ہے پیاسے کی کہانی اختر، سب کی آنکھوں سے ٹپکنے لگا پانی اختر، اور دل لرزنے لگا نوحے سے سلیم اکبر کا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، گونج اٹھی کسی بی بی کی صدا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والعاصین والمنافقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا ومقتدانا سید بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ألا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم،
ومنكر فضائلهم وعطشهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی قادر، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ محکم کا شرف حاصل کیا اور جو آیت آپ کے درمیان میں نے عنوان کے تحت رکھی، یقیناً اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نیکی کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً اسی کو آئے ولایت کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے جو لفظ ولایت اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہی لفظ ولایت اپنے رسول کے لیے، اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے، اور جو لفظ اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے، صاف سا مطلب ہے کہ ہم جس کو ولی مان رہے ہیں وہ ولی اور ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ولی بن کر آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف سے ولی بن کر آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یہاں پر لمحہ فکریہ ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ انسان اللہ کے سارے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے سارے احکام کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ اللہ پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، لیکن عقیدہ نہیں ہے تو امامت اور ولایت پر. یہ شرف ہمارے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت ولایت کے بھی قائل ہیں اور امامت کے بھی قائل ہیں. ہم امامت کو بھی مانتے ہیں اور ولایت کو بھی مانتے ہیں. تو عزیزوں، ہم کبھی کبھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے اولیاء اللہ کی ایک فہرست مرتب کی جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں، روزانہ کا مشاہدہ ہے، جو انسان کسی بزرگ کی قبر پر جاتا ہے یا کسی بزرگ کے مقبرے پر جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے یہ بھی ولی اللہ ہے. اور ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں یہ ایک خاص بات ہے کہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں سب کو اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سب کو اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھی سجادہ نشین سے معلوم کرو یا کسی بھی مقبرے پر خادم کی حیثیت سے جو رہتا ہے اس سے معلوم کیجیے گا تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم جن کو ولی اللہ مانتے ہیں ان سب کا سلسلہ مولا کائنات کے اوپر جا کر منتہی ہوتا ہے. سب کا سلسلہ مولا کائنات سے ہے.
اس لیے کہ اگر آپ آیت کریمہ کے نزول پر اور آیت کریمہ کے لفظوں پر غور کیجئے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان نے یہ تو سنا ہے کہ نماز پڑھیے، آج ہر وقت پانچوں وقت آذان میں یہی کہا جا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، لیکن انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن جو آیت کریمہ میں لفظ ہے وہ نماز پڑھنے والوں کا نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اور قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں اور نماز کو پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ لہذا اب تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے اور میں یہ بخوبی طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہر انسان کو ولی اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم ہر کسی کو اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا ولی کون ہوگا اللہ نے پہچان بھی بتا دی۔ تو اب مجھے یہ پورا کہنے کا حق ہے کہ انما کے بادشاہ ہونے میں، حل عطا کا شہنشاہ ہونے میں، قل کفا کا تاجدار ہونے میں، یتیموں کا سہارا ہونے میں، بیواؤں کی ڈھارس ہونے میں، پوری کائنات میں اگر ہمیں علی کی طرح کوئی نظر آتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہر انسان ایک وقت میں صرف ایک عبادت انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یا تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا ایک وقت میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مولا کائنات کا شرف ہے کہ ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ شرف مولا کائنات کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا ضرور ہوا ہے کہ لوگوں نے مولا کائنات کی دشمنی میں، اہل بیت کی دشمنی میں انگوٹھیاں تو بانٹی ہیں، انگوٹھیاں تو تقسیم کی ہیں، لیکن اپنے لیے آیت کہاں سے لائے؟ آیت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی ہدایت پر اور قرآن کے راستے پر چلنا ہے۔ شاید بات کچھ گنجلک ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں اس کو اور صاف کیے دیتا ہوں کہ ہم وہ ہیں کہ جو قرآن کو دیکھ کر جو قرآن نے احکامات جاری کیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں، مولا کائنات وہ ہیں کہ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی آیت نازل ہوتی ہے، یہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی آیت نازل ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی آیت، زکوٰۃ والی آیت نازل ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ میدان جنگ میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس کو بھی قرآن کی شکل میں قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اب دو طرح کے لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ان کی برابری کرنے کی نہ سوچیں، ہم وہ ہیں کہ جو قرآن کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو کرتے چلے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ایک اور ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہمارے سامنے اور آتا ہے، میری طرف متوجہ رہے
کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے اور آتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ عام ہے کہ اگر مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات کی نماز نہیں ہوئی۔ فتوے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، کہ یہ جو مولا کائنات کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہوگا تو مولا کائنات کی معاذ اللہ نماز ہوئی نہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، صبح کی نماز کتنی ہے، ظہر کی نماز کتنی ہے، عصر کی نماز کتنی ہے، مغرب کی نماز کتنی ہے، عشاء کی نماز کتنی ہے، اعتراض وہ کر رہے ہیں کہ مولا کائنات کی نماز نہیں ہوئی۔ عزیزوں، اگر اس کا جواب ہمارے پاس نہ ہوتا، یہ فرش ادا کی برکت ہے کہ فرش ادا پر آنے کے بعد یہ سبب بھی ہمیں ملا کہ تاریخ میں رسول کی حیات میں کیا کوئی ایسی نماز بھی ہے کہ جو نماز کی حالت میں کوئی الگ کا فعل انجام دیا گیا ہو اور نماز بھی باقی رہے؟ تو تاریخ شاہد ہے، آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، مجھے واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نماز کی حالت میں ہے، سجدے کے عالم میں ہے، امام حسین علیہ السلام پشت پر آ کر سوار ہو جاتے، پشت پر آ کر بیٹھ گئے، رسول کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب نماز کو طول دیتے رہو، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، لیکن یہ دنیا کی واحد نماز تھی رسول کی کہ جس میں ایک روایت کے اعتبار سے 70 مرتبہ اور ایک روایت کے اعتبار سے 72 مرتبہ جناب رسول خدا نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، دہرایا، اور تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ یہ اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ سر کو اٹھا کر دیکھتے رہے کہ آج رسول کتنا لمبا سجدہ ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا، یہی دیکھا کہ امام حسین رسول کی پشت پر سوار، پروردگار کا حکم ہوا ہے میرے حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں، جب تک آپ سر سجدے سے نہ اٹھائیں، تو پہلی بات تو یہ کہ پروردگار کو یہ بتانا ہے، سنیے، پہلی بات تو یہ کہ پروردگار کو بتانا یہ ہے کہ وہ جیسا عظیم رسول ہونے کے بعد اگر حسین کی منزلت بیان کرنے کا مسئلہ آ جائے تو حسین اگر میری پشت پر آ جائیں تو میں سجدے کو طول دے کر قیامت تک کے لیے ایک سبق دے رہا ہوں کہ کبھی بھی نماز کو اور حسین سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ نماز ایک الگ چیز ہے اور حسین ایک الگ چیز ہے۔ نماز کی حالت میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے سجدہ، اور سجدے کی حالت میں پشت پر آئے امام حسین، رسول سجدے کو طول دے کر اپنی طرف سے طول نہیں دے رہے، اللہ کا حکم ہے کہ سجدے کو طول دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تم ابھی تک نماز کو اور حسین کو سمجھ ہی نہیں پائے ہو، نہ تمہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے نہ حسین کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر تم یہ سمجھ لیتے کہ نماز اور حسین میں کتنا فرق ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک روح عبادت ہے، ایک روح عبادت ہے، ایک جسم عبادت ہے۔ اگر جسم کو روح سے الگ کر دیا جائے تو مردہ، اور اگر جسم کو روح سے الگ کر دیا جائے تو مردہ، یعنی موت کی علامت ہے۔ لہذا نماز کا حسین سے تو کسی طرح سے مقابلہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے مقصد پر آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی کہ رسول ہے سجدے کے عالم میں۔ اب ذرا میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں دستے عدد جوڑ کر کہ مسلمان مجھے یہ بتائیں
کہ رسول سجدے کے عالم میں ہے اور رسول سجدے کو طول دے رہے، حسین پشت پر ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتلائیے کہ اگر امام حسین پشت پر ہیں تو کیا رسول کو اس کا احساس نہ ہوا ہوگا؟ اس کا احساس نہ ہوا ہوگا کہ میری پشت پر حسین آ کر بیٹھ گئے؟ یقیناً اندازہ ہوا کہ حسین پشت پر ہے، حسین پشت پر ہے، اندازہ ہے، لیکن سر سجدے سے یوں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب بات صاف ہو گئی، اب بات صاف ہو گئی کہ جب تاریخ میں یہ نماز موجود ہے کہ جو رسول نے ادا کی، جس میں امام حسین کا خیال آیا، امام حسین پشت پر تھے اور رسول کی نماز جاری رہی، اور وہ بھی رکوع کی بات نہیں ہے، قیام کی بات نہیں ہے، نیت کی بات نہیں ہے، قنوت کی بات نہیں ہے، بلکہ سجدے کی بات ہے، اس لیے کہ پوری نماز میں سجدہ سب سے اہم مسئلہ رکھتا ہے۔ تو میں یہ دستے عدد جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کی نماز کو سارے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، وہ سارے مسلمان اپنے میلادوں اپنی مجلسوں میں اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول نے ایسی نماز ادا کی کہ حسین پشت پر تھے، تو جب رسول کی نماز حسین پشت پر بیٹھے رہے، رسول کی نماز باقی رہ سکتی ہے حسین کا خیال آنے کے بعد، تو پھر مولا کائنات کی نماز بھی باقی رہ سکتی ہے جبریل کے آنے کے بعد، اس لیے کہ زکات لینے جو آیا ہے، بھیک مانگنے جو آیا ہے مسجد رسول میں، کیا کہنے ہیں، جس کے نتیجے میں مولا کائنات میں انگوٹھی زکات میں دے دی، تو کوئی یہاں کا نہیں ہے بلکہ وہ وہاں کا فرشتہ ہے، یعنی یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے جبریل، وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے امام حسین، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا جب رسول کی نماز باقی رہ سکتی ہے تو مولا کائنات کی نماز بھی باقی رہ سکتی ہے۔ محمد محمد تو آج کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں فالتو میں کہ نماز الگ ہے اور امام حسین الگ ہے اور نماز بہتر ہے اور امام حسین، یہ سب نشانی ہے معرفت نہ رکھنے کی، اور جو معرفت رکھتا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، اس کا زندہ ثبوت کربلا والوں نے دیا ہے، اس کا ثبوت کربلا والوں نے دیا ہے، دنیا بتا نہیں سکتی آپ کو، یہ کربلا نے سبق دیا کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ سوال ہے آپ سے، آپ بتائیے کہ کربلا میں جو شہید روز عاشور ایسے بھی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جناب سعید اور جناب زہیر، کہ جب نماز کی حفاظت کی بات آئی تو امام نے آواز دی، سعید و زہیر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو تم دشمن کے جتنے بھی وار ہوں ان کو اپنے اوپر لیتے رہنا۔ اس نماز کو کہتے ہیں نماز عشق۔ امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ نماز کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ یہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز عشق۔ بس ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ عزیزوں، یہ وہ دن ہے کہ جن ایام میں زیادہ تر مدینے سے روانہ ہونے والے قافلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، ایام عزا اب حضرات کے سامنے شروع ہو چکے، اور جس میں ایک ایک دن کم سے کم ایک شہید کا ماتم کیا جانا ہے، لیکن عموماً آج کی تاریخ میں زیادہ تر علماء کرام ذاکرین مدینے سے روانگی پڑھتے ہیں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا
عزیزوں، یہ قافلہ کس طریقے سے مدینے سے چلا ہے، خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت آدھا ایمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا کا وطن چھوڑ رہے، اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے، تو مدینے کو حسرت و یاد سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ عزیزوں، یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے اس انداز میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ مدینے میں نہ رہیں، تو امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پر پہنچے اور نانا کی قبر پر ہاتھ رکھنے کے بعد آواز دی، نانا اب آپ کی قبر پر مجھے چین سے رہنے نہیں دیا جاتا، نانا مجھے معاف کیجیے گا، نانا میرا سلام آخر قبول کیجیے، اب کل سے حسین آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہ آئے گا، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ حسین اپنی نانا کی قبر سے فارغ ہوئے، اپنی مادر گرامی کی قبر پر پہنچے، آواز دی، اماں وہ حسین کہ جس کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جس کی یہ تمنا تھی کہ جب تک زندہ رہوں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتا رہوں، لیکن اماں آپ کی قبر سے مجھے دور لے جایا جا رہا ہے، اماں ہم حسین کو معاف کیجیے گا، اس لیے کہ کل سے حسین آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہ آئے گا۔ عزیزوں، جیسے ہی ماں کی لحد پر حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اماں آپ سے حسین رخصت ہو رہا ہے، تو عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ قبر سیدہ ہلنے لگی، آواز آئی، میرے لال اگر تیرا قافلہ جا رہا ہے تو یہ چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں بھی ارے قبر میں سکون سے نہ رہ سکے گی، جدھر جدھر تیرا قافلہ جائے گا یہ تیری دکھیاری ماں تیرے قافلے کے پیچھے بال بکھرائے ہوئے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بیان کرتی رہے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزا حسین اپنی مادر گرامی کی قبر سے رخصت ہوئے، اب ادھر اپنے بھیا کی قبر پر پہنچے، آواز دی، بھیا حسن اپنے بھیا حسین کو معاف کر دینا، اس لیے کہ تمہارا بھیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ عزیزو بھیا کی قبر سے رخصت ہوئے، عزیزو قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے بتایا کہ ابھی قافلہ چلنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ آقا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہمارے قافلے میں علی اصغر کو بھی چلنا ہے، لیکن مولا علی اصغر اپنی بہن صغرا کی گود میں ہیں، کافی لوگ ان کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علی اصغر اپنی بہن صغرا کی آگود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کس طریقے سے ان کو لیں؟ عزیز و امام حسین قریب آئے، پتہ نہیں امام علی مقام نے اپنے لال کے کان میں کیا کہا کہ علی اصغر ہمت کے امام کے ہاتھوں پر آ گئے، امام کے ہاتھوں پر آ گئے۔ عزیز و صغرا نے اس منظر کو دیکھا، آواز دی، بابا میرے بھیا کو آپ مجھ سے جدا کر رہے ہیں، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی، اس لیے کہ میں اپنے کم سن بھیا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ قافلہ مدینے سے ابھی تھوڑا چند قدم آگے بڑھا تھا، تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ مرتبہ کسی نے امام کو خبر دی، مولا ارے کوئی معظمہ ہے کہ جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ عزادارو سنیں گے یہ کون معظمہ ہے؟ عزیزو یہ ام البنین یعنی جناب غازی عباس کی مادر گرامی ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ مولا حسین کو خبر دی گئی ہے کہ بی بی قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ عزیزو جیسے اس منظر کو دیکھا امام علی مقام ایک مرتبہ ہرے گھوڑے سے نیچے اترے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مادر گرامی کی خدمت میں، اماں ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ قافلے کے پیچھے پیچھے کیوں چلی آ رہی ہے؟ حدیث و درد بھرا جملہ ہے، شہزادی ام البنین آواز دیتی ہے، آقا ارے میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ آپ شوق سے جائیے کربلا، میں آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا اتنا ہو سکتا ہے
کہ آپ اپنے عباس کو مجھے دے دیں، بس یہ سننا تھا۔ امام نے رو رو کے آواز دی، اماں ارے میں نے تو ابھی مدینہ ترک بھی نہیں کیا ہے، یہ آپ کی زبان پر جملے کیسے؟ میرے عباس تو آپ ہی کی ملکیت، آپ ہی کا لال ہے، یہ آپ ایسا کیوں ارشاد فرما رہی ہیں کہ اپنے غازی عباس کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو؟ عزیزوں، غازی عباس نے جیسے امام کا حکم سنا کہ جاؤ، دیکھو مادر گرامی کیا کہہ رہی ہیں۔ عزیزوں، غازی عباس کا ہاتھ پکڑا، ام البنین ہاتھ پکڑے ہوئے روضہ رسول پر لے گئی اور آواز دی، اے میرے لال اپنا دایاں ہاتھ لاؤ۔ دایاں ہاتھ روضہ رسول پر رکھا، دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور آواز دی، میرے لال ارے ذرا بتاؤ کہ تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ اماں روضہ رسول پر ہے، کہا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ اماں آپ کے سر پر ہے۔ آواز دی، میرے لال ان دونوں کی قسم کھاؤ کہ جب تک تمہارے بازو سلامت ہیں ارے میری شہزادی زینب کی ارے چادر تو نہیں چھنے گی۔ عباس نے آواز دی، اے مادر گرامی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ ارے میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو میری شہزادی کی چادروں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ لیکن جناب عباس کو کیا معلوم، جناب ام البنین کو کیا معلوم کہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا۔ ابھی تو قافلہ اس انداز میں روانہ ہوا تھا، لیکن ایک تاریخ وہ بھی آئی جب یہ قافلہ واپس آیا اور عباس کا علم بشیر کے ہاتھ میں ہے۔ شہزادی ام البنین نے جیسے ہی اس آواز کو سنا، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، بے ساختہ شہزادی ام البنین نے ایک ہی آواز دی، بشیر یہ تو کس حسین کی سنانی لایا ہے؟ آواز دی، میں حسین مظلوم ارے دل بردے فاطمہ کی سنانی لایا ہوں۔ یہ سنت ام البنین نے آواز دی، اے بیویوں کا باہر رہنا، اب ام البنین عباس کا دودھ نہ بخشے گی، بس یہ سننا تھا۔ بشیر نے سر و سینہ پیٹا، آواز دی، شہزادی ایسا نہ کہیے، ارے پہلے عباس کے بازو نہر فرات کے کنارے کٹے، اس کے بعد میں ظالم خیام کی طرف آئے اور بیویوں کی چادریں چھینی۔ اے شہزادی کس میں ہمت تھی غازی کے ہوتے ہوئے بیویوں کی چادریں چھینتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر، تصور میں جھلاتی ہے تیرا جھولا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر، اور میری غوش سے جانا کہاں منظور تھا تجھ کو، بہن کے دل کو تڑپانا کہاں منظور تھا تجھ کو، دلا سے دے کے تجھ کو لے گئے بابا علی
اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر اور میں اکثر سوچ کے روتی ہوں تنہا گھر کے آنگن میں نہ پہنا یا کوئی تعویذ بھی ننھی سی گردن میں نہ جاتے وقت دے پائی تیرا صدقہ علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر اور نہ قوت جاگنے کی ہے نہ تنہائی میں سونے کی صدا سنتی ہوں میں جب بھی کسی بچے کے رونے کی نظر میں گھوم جاتا ہے تیرا چہرہ علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر اور رہے گا عمر بھر شکوہ بہن کو اپنی قسمت سے یہ کہہ کے سونا آنگن دیکھتی رہتی ہوں حسرت سے نہ دیکھا ہائے تیرا گھٹنیوں چل نا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر خیال آتا ہے تو ایک آگ سی دل میں دہکتی ہے میری آغوش میں ابھی تیری خوشبو مہکتی ہے نظر آتا ہے آنگن میں تیرا چہرہ علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر اور گزر جاتا ہے دن بیمار کا بس ان خیالوں میں کروں گی پیار سے شانہ تیرے گھنگرال بالوں میں پلٹ کر خیریت
سے تو وطن آنا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر میراث غیر تو ہوگا کم سے کم اب 6 مہینے کا کریں گے کب مسافر اب نہ جانے رخ مدینے کا سحر سے شام تک تکتی ہوں دروازہ علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر وطن میں یاد کر کر کے بہن سغرا علی اصغر اور نظر پر دیس میں ننھی سی جہاں کو لگ گئی کس کی وطن میں اس مریض غم کو اختر کیا خبر اس کی گلے پر تیر کھا کر کس طرح تڑ پا علی اصغر